السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ دینی مدارس کی طرف سے بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے، بہت بڑا اعلان، اور اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ان کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ 30 ستمبر کو دینی مدارس کی نمائندہ تنظیم وفاق المدارس کا ایک اہم اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں تو ان کے اپنے کچھ اندرونی معاملات پر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے چند لائنیں بہت ہی قابل غور ہیں، قابل ذکر ہیں۔ اس کے مطابق خاص طور پر اب یہ جملہ سنیں، اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ خاص طور پر مدارس کو عسکری تحریکوں یا دہشت گردی کے واقعات سے نتھی کرنے اور مختلف علاقوں میں ہونے والی شورش کے بہانے سے مدارس کو پریشان کرنے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ اعلامیہ ہے، اور اعلامیہ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ دینی مدارس کا کسی قسم کی عسکری کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاق المدارس کے قائدین نے، یہ بھی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وفاق المدارس کے قائدین نے 2010 میں پاکستان کے ممتاز علماء کرام کی طرف سے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہونے والے تاریخی اجتماع میں جاری ہونے والے اعلامیے میں اپنا جو موقف پیش کیا گیا تھا اس کے اعادہ کیا، اور کیا کہا یہ دیکھیں، سنیں کہ پاکستان کے تمام علماء کرام نے ہمیشہ پاکستان میں کام کرنے والی مسلح تنظیموں کی واضح طور پر مخالفت کی ہے، اور قرار دیا ہے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کا واحد راستہ، یہ سنیں کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کا واحد راستہ پرامن جدوجہد ہے، اور اس مقصد کے لیے اسلحہ اٹھانا بالکل غلط ہے۔ تمام دینی مدارس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس بنیاد پروپیگنڈے کی قولی اور عملی تردید کریں۔ ہزاروں مدارس کی نمائندہ تنظیم ہے، اور لاکھوں طلبہ ان مدارس میں اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ 2010 میں لاہور کا جو اعلامیہ تھا، ہم اس پہ آج بھی قائم ہیں۔ وفاق المدارس نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان میں عسکری جدوجہد کی کوئی گنجائش نہیں، یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ وفاق المدارس نے پھر کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے پرامن جدوجہد کا راستہ موجود ہے، اس کے علاوہ کسی بھی راستے کی گنجائش نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعلان ہے، اور یہ وفاق المدارس بنیادی طور پر دیوبندی مکتب فکر کے جو مدارس ہیں ان کی نمائندہ تنظیم ہے، اور اکثر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر ہے یہ خودکش حملہ ور یا جو تحریک طالبان والے ہیں ان کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے۔ لیکن اتنا بڑا اعلان انہوں نے کیا ہے آج ایک مرتبہ پھر، اور افسوس کی بات ہے کہ اس اعلان کی وہ پروجیکشن نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس کو الیکٹرانک میڈیا کو اٹھانا چاہیے تھا، اخبارات میں اس پہ لکھا جانا چاہیے تھا، سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں آنی چاہیے تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے یہ اعلان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ پرامن جدوجہد کے علاوہ کسی قسم کی بھی جدوجہد غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ ہم وفاق المدارس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، اور حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب وہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے میں ان کے ساتھ وہ بہانے بازیاں نہیں کریں گے، یا حکومت ان کو اس طرح تنگ نہیں کرے گی جس طرح سے ان کے گلے ہیں، ان کے شکوے ہیں۔ وفاق المدارس کی اس اعلان کے بعد جو دینی مدارس کی دیگر تنظیمیں ہیں، اہل حدیث کی، بریلوی کی، شیعہ مکتب فکر کی، جماعت اسلامی کی اور اشاعت و توحید والوں کی، ان کی طرف سے بھی ایسے اعلانات اگر آ جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر وفاق المدارس بازی لے گیا ہے، بہت بڑا اعلان کیا ہے، اس اعلان پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے بڑوں کو بلا کے الیکٹرانک میڈیا پہ بٹھائے تاکہ یہ اسلام کا صحیح چہرہ دکھا سکیں اور جدوجہد کا، نفاذ شریعت کی جدوجہد کا اصل راستہ بتا سکیں۔ خدا حافظ۔